کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، فرض ہے، ضروری ہے تم پر کہ جب تم میں سے کسی کے پاس اس کی موت آ جائے نا، مرنے لگے، ڈیتھ کے قریب ہو وہ، اگر وہ چھوڑے کچھ یعنی پراپرٹی، بینک بیلنس، دولت یا کوئی چیز بھی، تو وصیت کرے وہ اچھی وصیت للوالدین، والدین کے لیے. یعنی میں اتنا مال دولت اپنی پراپرٹی چھوڑ کے مر رہا ہوں کہ والدین کو اتنا ملنا چاہیے، قریب جو قرابت دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو اتنا ملنا چاہیے اچھے طریقے سے. جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے، فیمیل کا حصہ میل سے ہاف ہوتا ہے. میل کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے اس کا ڈبل ہے فیمیل کے مقابلے میں. حقاً علی المتقین، یہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضروری ہے. اگر وہ یہ نہیں کر کے جائیں گے تو پیچھے لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے آپس میں ادھر ادھر، ہاں جی. اور ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ اس پہ سانپ باندھ کے بیٹھ جائے گا دولت پہ، باقی بیچارے سب کا حق ہے نا، جو بھی چھوڑ کے مرتا ہے کوئی بزرگ یا کوئی بھی. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم. تم نے وصیت کر دی ہے کہ اس کو اتنا ملنا چاہیے، اس کو اتنا ملنا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے میل اور فیمیل کے جو حق قرآن نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، وہ آپ نے وصیت کر دی. اب اس کے بعد کوئی بدل دیتا ہے اس کو آپ کے فوت ہونے کے بعد، تو اس کا گناہ اس پہ ہے، اس کا آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے تو اپنی زندگی میں اچھی وصیت کی تھی اسلام کے مطابق. اللہ سننے اور جاننے والا ہے جو آپ نے کی تھی وصیت، اس کو بھی، اور جو پچھلوں نے پھر کیا اس کو بھی. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم. پس جس کو ڈر ہو نا گناہ کا یا جو وصیت کرنے والا ہے، اب یہ وارث جو ہے نا پچھلے، ان کو اگر ڈر ہے کہ یار یہ نا فلاں کو زیادہ دے دے گا پراپرٹی، مجھے کم دے دے گا، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اگر ڈر ہو کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ زیادتی کر دے گا ہم سے، فلاں دوسرے کو زیادہ دے دے گا، ہمیں کم دے گا، تو آپس میں نا مشورہ صلح کر لو، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت، ٹیبل ٹاک کر لو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.